بسم اللہ الرحمن الرحیم اذهب انت واخوک، جا تو، یہ 5 انعام اللہ نے مننا میں ذکر کیے کہ اس سے پہلے بھی تجھ پہ 5 انعام ہوئے. اب جاؤ، اذهب انت واخوک، جا تو اور بھائی تیرا، بآیاتی، میری نشانیوں کے ساتھ. ہاں نیچے کہیں عبارت ہے فہرست سن لی، اب جاؤ کام کرو. مننا پوری فہرست آ گئی، جاؤ میری آیات کے ساتھ، لیکن یاد رکھنا ولا تنیا فی ذکری، نہ سستی کرنا میرا مسئلہ بیان کرنے میں، نہ سستی کرنا میرا مسئلہ بیان کرنے میں. ذکری کا معنی ارید بالذکر تبلیغ الرسالہ. آپ کے پاس حوالہ ہے کدھر؟ فائدہ نمبر 4 کہ جہاں ذکر سے مراد تسبیح پڑھنا نہیں ہے، 100 منکے کی تسبیح لے لینا، بیٹھ جانا کونے میں نہیں. بلا تنیا فی ذکری، میرا مسئلہ بیان کرنے میں سستی نہ کرنا، توحید کے مسئلے کے بیان میں سستی نہ کرنا. یہ ہر پیغمبر اور ہر داعی حق کے لیے حکم ہے کہ مسئلے کے بیان میں سستی نہ آئے، غفلت نہ آئے. بلا تنیا فی ذکری، ون یون الواو والنون، اور یہ حرف معتل ہے، یہ ذو پر دلالت کرتا ہے. ون یون، یہ سستی کرنا، اور اس میں ذو والی بات ہے. لا تنیا فی ذکری، بلبن یو التعب، تھک جانا، سستی آ جانا، فطور آ جانا. آدمی اٹھنے لگے، اٹھا نہ جائے، چلو جی خیر آج تو ہم سوتے ہیں، سبق کل پڑھیں گے. اٹھ نہیں سکا، سست ہو گیا نہیں. بلا تنیا فی ذکری، نہ سستی کرنا، نہ ڈھیلا پڑنا میری توحید کے بیان میں. اذهبا الی فرعون، جاؤ طرف فرعون کے، انہ طغی، بے شک وہ سر چڑھائے، بدماش بنا ہوا ہے. فقولا لہ قولا لینا، فقولا لہ قولا لینا، پس کہنا اس کو بات لینا، بادلیل، بات کرنا بادلیل. قولا لینا کا کیا معنی کر رہا ہوں؟ بات کرنا بادلیل، بادلیل بات کرنا، کیونکہ جو بادلیل بات ہوتی ہے وہ دلوں کو نرم کر دیتی ہے اور دل اس کو قبول کرنے لگتا ہے. تو نرم بات سے یہ معنی نہیں ہے کہ ذرا للڑوں والی یہ معنی میں کیوں کر رہا ہوں؟ اصل یہ معنی ہے تو شیخ القرآن پنج پیر کا، لیکن یہ معنی بالکل صحیح ہے. قولاً لینا، اگر لین کا معنی وہ لیا جائے جو مولوی لیتے ہیں، دوستو بزرگوں، یہ میٹھی میٹھی بات، تو حضرت موسیٰ کی تقریریں سنیں جو فرعون کے دربار میں کی، وہاں کوئی میٹھی بات ہے؟ انی لأظنک یا فرعون مسبورا، میں
مجھے یقین ہے فرعون تو نرا کھوتا ہے. کتنی نرم بات ہے. قولاً لینا. اس کی دو توجیحات ہیں. ایک توجیہ یہ ہے کہ قول لین سے مراد یہ نہیں کہ وہاں میٹھی میٹھی زبان ہو. قول لین سے مراد ہے با دلیل بات، وزنی بات ہو جو قبولیت کے لحاظ سے نرم ہو، اور با دلیل بات ہی کو قبول کیا جاتا ہے. دوسرا توجیہ شیخ پنڈی کی ہے. حضرت شیخ فرماتے تھے کہ لیجا نرم ہو، مسئلہ گرم ہو، اور ساتھ ایک لفظ کہتے تھے اس طرح ذرا تیز رکھنا، اس طرح ذرا تیز رکھنا، چھری ذرا تیز رکھنی، کھڈی چھری نہ ہو بے. کھڈی چھری سے آدمی ذرا ذبح کرے نا، بے تکی باتیں وہ نہ ہو. ضرب لگاؤ تو آر پار جائے. چھری تیز رکھنا. تو اس کا پھر اشکال کا جواب یہ ہوگا کہ مطلب ہے کہ ابتدائی دعوت میں جب آپ شروع کریں گے تو آپ اس وقت انداز نرم رکھنا، لینا. لیکن جب آگے گفتگو چل پڑی اس کے ساتھ یہ متعلق نہیں. یہ ابتدائی گفتگو ہے. ورنہ حضرت موسیٰ نے تو فرعون کی جڑیں اکھیڑ دی. تو یہ قولاً لینا کا پھر معنی کیا؟ مجھے حضرت شیخ القرآن پنج پیر والا معنی وہ سب سے بہتر ہے، کیونکہ اس پر کوئی اشکال نہیں. بہترین معنی ہے کہ با دلیل بات کرنا، قولاً لینا. وہی بات ہے، تعبیر کوئی بھی کرے، گال کرے حق دی. قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی. اوپر لکھا ہے اشکال کا جواب. یہ جو کہتے ہیں لعلہ کلام الہی میں کیا آتا ہے یقین کے لیے، یہ قطعاً نہیں بن سکتا. اس لیے میں نے بتایا لعلہ ترجی ہے، کبھی مخاطب کبھی متکلم کبھی دونوں کے علاوہ سے. یہاں نصفی کا حوالہ لکھا ہے الا رجائکما، اس امید سے دعوت دینا، تم یہ امید رکھنا دعوت دیتے ہوئے کہ شاید یتذکر وہ نصیحت حاصل کرے، او یخشا یا ڈر جائے عذاب سے، ترغیب سن کر دلیل سن کر وہ غور و فکر کرے، یا ترہیب سے ڈر جائے، اللہ کے عذاب سے ڈر جائے. قالا ربنا، دونوں نے عرض کی اے ہمارے پروردگار بے شک ہم ڈرتے ہیں ان یفرط علینا، یہ کہ حملہ نہ کر دے ہم پر، او ان یطغی یا بک بک نہ کرتا رہے، چڑھائی نہ کرے، یا تو جوش میں نہ آ جائے. کیا مطلب؟ نشانیاں بھی مل گئی، دعائیں بھی قبول ہو گئی، اور پھر دونوں نبی کیا کہہ رہے ہیں کہ ربنا اننا نخاف، اے ہمارے پروردگار بے شک ہم ڈرتے ہیں. تو پھر کیا مطلب ہے اننا نخاف کہ ہم ڈر رہے ہیں؟ ان یفرطا، تو مطلب یہ تھا کہ ڈر اس بات کا ہے کہ تبلیغ سے پہلے وہ کہیں ہم پہ حملہ ہی نہ کر دے، اور دوران تبلیغ وہ بک بک ہی کرتا رہے، ہماری بات ہی نہ سنے. آپ کے پاس دونوں معنی لکھے ہیں. ان یفرطا قبل از تبلیغ،
کیونکہ پہلے بھی کیس موجود ہے، اس کیس کی بنیاد پہ تبلیغ سے پہلے وہ حملہ نہ کرے، او ان یطغا، یا عین تبلیغ میں جوش میں آ کر بک بک کرتا رہے اور نہ سنے اور نہ سننے دے۔ قال، اللہ نے فرمایا ڈرو نہیں، اننی معکما، بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، حافظکما و ناصرکما، تمہارا محافظ بھی ہوں، تمہارا مددگار بھی ہوں۔ اسمع و ارا، سنوں گا میں اس کی باتوں کو، و ارا، اور دیکھوں گا سارے حالات کو۔ اسمع و ارا، وہ کیا منہ سے کہہ رہا ہے وہ بھی میں سنوں گا، اور جو کچھ ماحول بنا ہوا ہے اس کو بھی میں دیکھوں گا۔ پس جاؤ، پس دونوں کہنا انا رسول ربک، ہم دونوں دو رسول ہیں تیرے رب کے، فارسل معنا، پس بھیج ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو، بلا تعذبہم، نہ عذاب دے ان کو، قد جئناک بآیۃ، تحقیق لائے ہم تیرے پاس نشانی تیرے رب کی طرف سے، والسلام علی من اتبع الہدی، اور سلامتی اس پر جو تابع داری کرے ہدایت کی۔ سلام من العذاب، عذاب سے وہی بچے گا جو ہدایت کا تابع دار بن جائے، یا والسلام علیک ان اتبعت الہدی، تجھ پہ سلامتی ہو اگر تو ہدایت کو قبول کر لے۔ سمجھے ہو؟ کافر مشرک کو سلام، اس کا جواب وہ ایسے ہے، والسلام علی من اتبع الہدی۔ اس پر آپ کے پاس لکھا ہے والسلام علیک ان اتبعت الہدی، بلہذا لما کتب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ نے ہرقل کی طرف خط لکھا جو عظیم الروم تھا، کتاباً کان اولہ، اس خط کے شروع میں تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد الرسول اللہ الہ ہرقل عظیم الروم، محمد الرسول اللہ کی طرف سے ہرقل جو عظیم ہے روم کا، سلام علی من اتبع الہدی، یہی لکھا۔ اما بعد فانی ادعوک بدعایت الاسلام، میں تجھے بلاتا ہوں اسلام کی طرف، اسلم، اسلام لے آ، محفوظ رہ جائے گا، عطا کرے گا اللہ تجھ کو اجر تیرا ڈبل۔ وکذالک لما کتب مسیل، یہ بھی دور تھا کہ دنیا کی سپر طاقت کو کائنات کا امام خط لکھ رہا ہے، اور خط بھی کس انداز میں، جو اتنی بڑی سپر طاقت کو کس انداز میں خط لکھ رہے ہیں، من محمد الرسول اللہ الہ ہرقل عظیم الروم سلام علی من اتبع الہدی۔ اما بعد فانی ادعوک، میں تجھے بلاتا ہوں بدعایت الاسلام، اسلام کی طرف دعوت دیتا ہوں، مسلمان ہو جا، محفوظ رہے گا، اگر محفوظ رہنا ہے تو مسلمان ہو جا، نہیں تو تیری خیر نہیں ہوگی۔ اگر مسلمان ہوگا تو اللہ تعالیٰ تجھے اجر دے گا ڈبل۔ وَكَذَلِكَ لَمَّا، اور آج ہمارے حکمرانوں کو روم والے میسج کریں تو ان کی ٹانگیں کانپ رہی ہوتی ہے،
ایمان نہیں. اور وہاں مدینے کی عرب مدینہ کی بستی کے رہائشی وقت کی سپر طاقت کو خط لکھ رہے ہیں کہ دعوت مان لے بچ جائے گا، اجر ملے گا، نہیں تو تیرا رگڑا نکل جائے گا. یہ دھمکی تھی، یہ خط تھا دھمکی کہ نہیں مانے گا تو ہم پھر تیرا علاج کریں گے اچھا کر کے. اسی طرح مسیلمہ، لما کتب مسیلمہ، یہ مسیلمہ ڈرامے باز، اس نے جب لکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کتاب خط لکھا، صورت اس کی یہ صورت تھی من مسیلمۃ رسول اللہ. یہ مسیلمہ نے خط لکھا، الی محمد الرسول اللہ سلام علیکا اما بعد فانی قد اشرکت فی الامر معک، مجھے شریک بنایا گیا ہے نبوت والے کام میں آپ کا، اس لیے فلک المدر ولی الوبر، آدھی تیری آدھی میری. مدر وبر جانتے ہو، او اونوں والے خیمے، وہ زمین میری اور مٹی والی تیری. ولیکن قریش قوم یعتدون، لیکن قریش قوم ہے حد سے گزرنے والے. فکتب الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جواب لکھا مسیلمہ کذاب کو، اور وہ جواب کیا تھا من محمد الرسول اللہ الی مسیلمۃ الکذاب. اخلاق کے خلاف تو نہیں ہوا نا؟ اور جی بڑا آدمی تھا، بزرگ آدمی تھا، 40,000 تو اس کی فوج تھی. من محمد رسول اللہ الی مسیلمۃ الکذاب سلام علی من اتبع الہدی، سلامتی اس پر جو ہدایت کی تابع داری کرے. اما بعد فإن الارض للہ، تو کہہ رہا ہے آدھی زمین تیری آدھی میری. فإن الارض للہ، ساری زمین صرف اللہ کی ہے. یورثھا من یشاء من عبادہ والعاقبۃ للمتقین. یوں ہوتے ہیں سچے رسول. وہ معاہدہ کر رہا تھا بھی آدھی تم لے لو آدھی میں بھی نبی تھے تو بھی نبی، یہ کہہ رہا تھا. خیر، والسلام علی من اتبع الہدی انا قد اوحی الینا، یہ ترہیب ہے، بے شک تحقیق وحی کی گئی ہماری طرف. ان العذاب علی من کذب وتولی، یہ کہ عذاب اوپر اس کے ہے جو تکذیب کرے وتولی اور منہ پھیرے.